دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ایک زندگی کی ضرورتیں اور ایک زندگی کا مقصد. زندگی کی ضرورتیں وہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کی کیا ضرورتیں ہیں، اور ہر آدمی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. بھوک لگتی ہے، کھانا چاہیے. پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے. رہنے کے لیے مکان چاہیے. عمر ہو گئی، شادی چاہیے. سواری چاہیے. کار دے تو کم سے کم موٹر سائیکل چاہیے. تو انسان کی یہ ضرورتیں ہیں زندگی کی. تو زندگی کی ضرورتیں سب سمجھتے ہیں اور زندگی کی ضرورتیں سب پورا کر رہے ہیں. مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے. کہ زندگی کی ضرورتوں کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، جان کھپانا، جان لگانا کہ میری زندگی کی ضرورتیں اچھے سے اچھی پوری ہوں. یہ ہر آدمی سمجھتا ہے اور ہر آدمی کر رہا ہے. انسان تو انسان، جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتا ہے. جانور کو سمجھ میں آتا ہے میری زندگی کی یہ ضرورتیں ہیں. اسے بھی ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے. وہ بھی اپنے بچے پالتا ہے، وہ بھی گھر بناتا ہے. پرندہ گھونسلہ بناتا ہے. زمین کے جانور زمین پہ گھر بناتے ہیں. تو زندگی کی ضرورتیں اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. مسلمان بھی پوری کر رہا ہے، غیر مسلم بھی پوری کر رہا ہے، اور انسان بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہا ہے. اور ایک زندگی کی ذمہ داری ہے. زندگی کی ذمہ داری کیا ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تو بھائیو، دنیا زندگی کی ذمہ داریوں سے ناواقف ہے. دنیا کو پتا نہیں ہے. بڑے بڑے سمجھدار، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تو زندگی کی ذمہ داری سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. نبی جو بھیجے اللہ نے، وہ دو کام کے لیے بھیجے. ایک، جو زندگی کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح چاہے پورا کرو. ضرورت بے شک ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے نبی بھیجے زندگی کی ضرورتیں پورا کرنے کا طریقہ بتلانے، اور اس سے آگے انسان اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نہیں جانتا، نہیں سمجھتا. اس کو بتانے کے لیے نبی آئے کہ تمہاری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، تمہاری زندگی کی ذمہ داری کیا ہے. ضرورت تم پورا کر رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں معلوم طریقہ کیا ہے. اور اس سے آگے زندگی کی ذمہ داری کیا ہے. تو نبیوں نے یہ دو باتیں بتائی. آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے. سب سے پہلے انسان بھی وہی ہے، اور سب سے پہلے نبی بھی آدم علیہ السلام. سب سے پہلے انسان بھی آدم علیہ السلام ہے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ان پر وحی بھیجی، کیونکہ نبی ہیں. نبی کی گائیڈنس
نبی کی گائیڈنس وحی سے ہوتی ہے. اس کو اللہ گائیڈ کرتا ہے وحی سے, اور نبی ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اللہ نبی کو گائیڈ کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ وحی سے. اور نبی امت کو گائیڈ کرتا ہے. یہ ایمانی زندگی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ایمانی زندگی. جب وہ تابع ہے, کس کے تابع؟ کس کے تابع؟ نبی کے. اور نبی بھی آزاد نہیں ہے. نبی بھی آزاد نہیں ہے. وہ وحی کے تابع ہے. نبی وحی کے تابع اور ہم نبی کے تابع. یہ انسانی زندگی ہے. اور ایک حیوانی زندگی, نفسانی زندگی, وہ کسی کے تابع نہیں ہے. کسی کے تابع نہیں ہے. کسی چیز کے تابع نہیں ہے. جانور کس کے تابع ہے؟ کس کے تابع ہے بھائی؟ کسی کے تابع نہیں. جو مرضی کھائے, جس کا چاہے کھائے. کوئی نہیں ہے بھائی اپنا مالک کا ہی کھانا ہے. جس کا چاہے کھائے, جو چاہے کھائے, جس کا چاہے کھائے, جہاں چاہے کھائے, جیسے چاہے کھائے. آزادی یہ حیوانی زندگی ہے کہ وہ آزاد ہے. اور انسانی زندگی وہ تابع ہے. کیا کھانا, کیا نہیں کھانا, کیا پہننا, کیا نہیں پہننا, کیا پینا, کیا نہیں پینا, کس سے شادی کرنا, کس سے شادی نہیں کرنا. تو ہر چیز میں انسان ڈوز اینڈ ڈونٹس, ڈوز اینڈ ڈونٹس. یہ کرنے کا کام, یہ کھانے کا ہے, یہ کھانے کا ہے, یہ پینا ہے, یہ نہیں پینا ہے. کس کا کھانا, کس کا نہیں کھانا, کیا کھانا, کیا نہیں کھانا. اب جو نہیں کرنا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نہیں جانے کے گاؤں کا راستہ کہیں کو پوچھنا. ارے جس گاؤں کو جانا نہیں ہے اس کا راستہ کہیں کو پوچھنا. لیکن جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا, تو اس پہ بھی انسان آزاد نہیں. اس پہ نبی بتائیں گے. اس کو کہتے ہیں گائیڈنس. اسی کو کہتے ہیں ہدایت. اسی کو کہتے ہیں ہدایت. جب اللہ نے انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتایا, اسی ہدایت کی ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت والا راستہ بتا. وہ کون سا راستہ ہے ہدایت والا؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ راستہ ہے. جو نبی نے بتایا وہ راستہ ہے. نبی کو اللہ نے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ نبی اپنی طرف سے, قرآن کریم میں کہ نبی تمہیں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے. ان هو الا وحی یوحی. تو ہم نبی کو بتاتے ہیں, وہی نبی تمہیں بتاتے ہیں. یہ ہدایت کا راستہ ہے. یہ ہمارے باپ سے چلا ہے. ہمارے باپ کا یہی راستہ ہے. کون ہمارے باپ؟ انسانیت کے باپ کون؟ فادر آف مینکائنڈ, فادر آف دی نیشن نوے, فادر آف مینکائنڈ. آدم علیہ السلام ہے. یہ جو راستہ ہم چل رہے ہیں یہ انہیں کا راستہ ہے. ان کو اللہ نے جب زمین پر بھیجا تو قرآن کریم میں ہے کہ
گئی کہ اے آدم اب تم زمین پر آ گئے ہو، تمہیں ایک مدت تک زمین پر رہنا ہے، اسی کا نام ہے زندگی. جتنی مدت ہم زمین پر گزارتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے. تم یہ زندگی کیسے گزارو گے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام پر وہی بھیجی، ہماری طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئیں گی، ایک حکم آئیں گے، دوسرے طریقے آئیں گے. حکم یہ کرو یہ مت کرو، طریقے جو کرنا ہے وہ کیسے کرو. جو ان حکموں پر ان طریقوں پر چل کے آئے گا اس کو ہم تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. تو یہ ہمارے باپ کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، ہمارے باپ کا راستہ. ہم جو راستہ چل رہے ہیں آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں. پھر ہر نبی اسی کو یاد دلانے کے لیے آئے، ہر نبی اسی کو سمجھانے کے لیے آئے. تمام نبیوں کا کلمہ ایک ہی ہے، تمام نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ تمام نبیوں کا کلمہ ہے. اس کے بعد جو آگے کا حصہ ہے وہ ہر نبی کا حصہ ان کے زمانے میں لگتا تھا. لا الہ الا اللہ یہ سب نبیوں کا کلمہ. پھر اگلا حصہ ہر نبی کا حصہ اس زمانے کے نبی ان کے طریقے پر چلا جائے گا، کیونکہ وہ بتائیں گے، وہی یاد دلائیں گے. تمام انبیاء پیوریفیکیشن کے لیے آئے. جو انسانوں میں غلطیاں آ گئی تھی ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے آئے. تو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو یہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا ہے. ہم ہمارے باپ کے طریقے پر اس طریقے کو کامل مکمل کر کے اور اللہ نے حضور کو دیا کامل مکمل. قیامت تک کے لیے وہ طریقہ چلے گا. اللہ نے حضور کو کامل مکمل کر کے دیا. تو بھائیو ایک کام ہے نبی کے طریقے پر چلنا، یہ ذمہ داری ہے. دیکھو میری بات شروع سے یاد رکھو، ایک ضرورتیں ہیں، ضرورتیں تو ہر آدمی پوری کرتا ہے. ارے آدمی تو آدمی، جانور بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جانور بھی گھر بناتا ہے، جانور بھی بچے پالتا ہے. لیکن اگر ان ضرورتوں میں آدمی لمٹ سے نکل گیا، پابند نہیں رہا. میں مثال دے کے کہتا ہوں کہ ایک جانور وہ ہے جس کو ناک بھی پڑی ہوئی ہے. کیا بولتے ہیں؟ ناک کی بات نہیں جانور ہمارے کیا بولتے ہیں؟ ناک ہی پڑی ہوئی. ایک جانور وہ ہے جس کے ناک ہی پڑی ہوئی ہے، اور ایک جانور وہ ہے جس کے ناک ہی نہیں ہے. تو جس جانور کے ناک ہی پڑی ہوئی ہے اس کی تربیت ہوئی ہے. سیدھے طرف سے کھینچے تو ناک کی سیدھے طرف سے کھینچے تو دو رائٹ، دائیں طرف سے کھینچے تو دو لیفٹ، دونوں ملا کھینچے تو ہارٹ، دونوں ملا کھینچے تو یہ جانور سمجھتا ہے. کون سا جانور؟ جس کے ناک ہی پڑی ہوئی ہے، جس کی تربیت ہوئی ہے. اور جس کے ناک ہی نہیں پڑی، اچھا اس جانور کو ہل پر لگاؤ، ہل چلائے گا.
इसको घाने पर लगाओ। पहले जमाने में तेल निकालते थे घाना, देखे हैं? घान देते हैं जो दिखता है, तो घाने पर लगाओ वो घाना चलता है, खेत पर लगाओ धान चलता है, गाड़ी पर लगाओ गाड़ी चलाता है, और राइट की तरफ भी जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है। देखो कभी ख्याल करो कि राइट की तरफ जाता है कि लेफ्ट की तरफ जाता है, बोलो भाई देखे शुरू तुम्हें तरबियत की कि नहीं राइट साइड ड्राइव नहीं है, लेफ्ट साइड ड्राइव। ये तरबियत याफ्ता जानवर है, समझता है इधर मुझे राइट जाने को कह रहा है, लेफ्ट जाने को कह रहा है, मेरा मालिक मुझे दोनों तरफ से खींच रहा है, तो उसका मतलब स्टॉप। और एक कोई जानवर है जिसके नाथी नहीं है, आजकल नाथी नहीं तो भैया भूती, और जिसके नाथी नहीं है वो ना हल चलाता, ना कोलू गिराता, ना गाड़ी में भी बन नहीं सकते उसको, नाथिश नहीं है उसको। मेरे यहाँ कांटे गिरा होता है गाड़ी। हाँ, एक काम मुझे नहीं करता है, एक काम मुझे नहीं करता है, बोलू नको, खाता है हकता है, खाता है हकता है। अनाज की दुकान में जाकर मूठे में मुंह डाल दिया तो आधा मूठा खाएगा, उसे मारो घंटे मारो, दुकान वाला हुम्मड़ा मारता है, मगर उन्हें क्या कि मुंह निकालता नहीं, आधा मूठा खा लेता है, उसके बाद रोड़ा सब आपको बढ़ाता है। तो भाइयों, और जो इंसान अल्लाह की गाइडेंस से वाकिफ है, एक है, देखो याद करो, एक है हुदा और एक है हवा, एक है हुदा, एक है हवा, एक हुदा का रास्ता, एक हवा का रास्ता। हुदा का रास्ता, हुदा का रास्ता, हवा का रास्ता। हुदा का रास्ता नबी का रास्ता, हुदा का रास्ता अल्लाह का बताया हुआ रास्ता, नबी का बताया हुआ रास्ता, ये है हुदा का रास्ता, हिदायत का रास्ता। और हवा का तो क्या, हवा का तो नफ्स, उसका घर कितना ही अच्छा हो, जब वो एक नया घर देखता है तो कहता है ये क्या है बनाया सो आई घर रात हो ऐसा बना है। एक नई गाड़ी देखा तो बोलता है ये क्या है, खटारा पुरानी गाड़ी को खटारा बोलते थे, अब क्या बोलती, ये क्या है, खटारा गाड़ी जब इससे रखा। जब कोई नया मॉडल आएगा तो सारी पुरानी गाड़ियां उसके नजदीक बेकार है। तो ये है ख्वाहिशात का रास्ता। क्या का रास्ता? ख्वाहिशात का रास्ता। उसको कहते हैं हवा, उसी को कहते हैं नफ्स, उसी को कहते हैं ख्वाहिशात। हवाए नफ्स, कि उसका नफ्स जो देखा उसे हा 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 करते करते मर जाता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। ये क्या को दम निकलता है?
ایسی کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ایک پہ دم جان لگ کو بھی ایک پوری نہیں ہوتی، پوری جان لگ کر بھی ایک پوری نہیں ہوتی. ایسے کہتے ہیں ہزار. بہت نکلے گئے ارمان لیکن پھر بھی کم نہیں. تو خواہشات کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. خواہشات کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے. دنیا میں آج تک کوئی ایک انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی. تاریخ میں ایک ایسا انسان نہیں بتایا جا سکتا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہو اور مارا ہو. وہ خواہشیں رہ جاتی ہیں، مر جاتا ہے اس کے سینے میں خواہش اور وہ زمین میں ختم ہو جاتا ہے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ میں آتی. سکندر، کون سکندر؟ ذوالقرنین. وہ گلی میں ایک چھوکرا ہے سکندر گھر کو، اس کی اماں پکارتے رہتے ہیں ارے میرا سکندر کہاں گیا. وہ سکندر ہے گلی کا سکندر ہے جی. پھر کون سکندر؟ دنیا فتح کرنے والا. اس کی زندگی کا مقصد تھا دنیا فتح کرنا. اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا دنیا فتح کرنا. وہ دنیا فتح کرنے کے ارادے سے چلا. کتنی تیاریاں کی ہوں گی اس نے. جب دنیا فتح کرنے کے لیے چلنے والا ڈنڈا لے کر چلتا ہے، اگر دنیا فتح کرنے کے لیے کیا کیا تیاریاں اس نے کی ہوں. تو چلا میکسیڈونیا سے ہندوستان تک پہنچا. میکسیڈونیا یورپ میں ہے. ابھی حال میں میکسیڈونیا میں ہمارا اجتماع ہوا. یورپ کے 33 کنٹریز کے لوگ وہاں میکسیڈونیا میں جمع ہوئے. کوئی معمولی بات نہیں کہ تمہارے ہلکے نہ رہی ہے. یہ ووٹ بلاک کے ہلکے کیا یہ گورنمنٹ کے 16 ہلکے کون جمع ہوئے سے. ہاں یورپ کے ملک 33 ملک یورپ کے سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ہالینڈ، نیدرلینڈ 33 ملک اجتماع ہوا ہے. وہاں سے چلا تھا وہ ہندوستان تک. وہ راستے میں سب پتہ کر گیا. ہندوستان آ کر اس کی فوج تھک گئی. روز مارچ کرنا، روز جنگ لڑنا، پیدل جماعت نہیں. آج بہت چلتا ہے بھائی، آج سوچی کے مسجد میں تو روز مارچ کرنا، روز جا کر جنگ لڑنا. فوج تھک گئی ہندوستان آ کر. تو فوج نے کہا اب ہم واپس جاتے ہیں، اب ہم آگے بڑھنے تیار نہیں ہیں. تو فوج اس نے کہا ہم واپس جاتے ہیں. تو جب فوج واپس جائے گی تو سکندر کیا کرے گا؟ وہ اکیلا لڑے گا. تو وہ بھی واپس گیا. تو یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. کیا خواہش؟ ارے کیا خواہش تھی بھائی اس کی؟ پوری ہو گئی. پورا ہندوستان بھی نہیں پتا ہوا. وہ نارتھ سے ہی واپس چلا گیا، پنجاب سے. خواہش پوری نہیں. راستے میں موت آئی واپسی میں. جب موت آئی وہ سمجھ گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. بہت پڑھا لکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. اس نے فوج میں اس کی دوسری تمنا، پہلی تمنا کیا؟ وہ پوری نہیں ہوئی. دوسری تمنا گاؤں میں مرنا. کہاں مرنا؟ گاؤں میں مرنا. پردیش میں مرے تو کون مزار بنائیں گا، کون چادر چڑھائیں گا، کون پھولا اڑائیں گا،
تو دوسری خواہش کیا تھی؟ گاؤں میں مرنا. اس نے فوج میں اعلان کرایا کہ ارے کوئی ہے جو میری موت کو اتنا ڈیلے کر دے میری موت کو کہ وطن جا کر مر جاؤں. مرنا تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری موت اتنا ڈیلے ہو جائے کہ میں وطن جا کر مر جاؤں. کوئی اگر اتنا کر سکتا ہے, ارے کوئی ہے جو میری موت کو اتنا ڈیلے کر سکتا ہے, اگر کوئی کر سکتا ہے, میری پوری دولت اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں. میری پوری دولت میں دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں گاؤں پہنچوں. وہ کتنے دن؟ چند دن کی زندگی کے بدلے میں وہ کیا دینے تیار ہے؟ زندگی بھر کی اس کی دولت. کوئی معمولی دولت نہیں تھی اس کی. بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے شکست دی تھی, تختوں سے اتارا تھا, اور ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے, بادشاہوں کے پاس خزانے ہوتے تھے. باپ دادا, ککڑ دادا, سکڑ بابا کے زمانے کے ہزاروں سال کے خزانے ہوتے تھے بادشاہوں کے پاس. وہ سب اس کے ہوتے ہیں, وہ سب دینے کے لیے تیار ہے. کس کے بدلے میں؟ وہ سب دینے کے لیے تیار ہے. کس کے بدلے میں؟ چند دن کی زندگی. کہ مجھے چند دن کی زندگی مل جائے تاکہ میں وطن ہوں. تو یہ خواہشات کا راستہ ہے جو کسی کا نہ پورا ہوا نہ پورا ہوا نہ پورا. ہدایت کا راستہ سب کا پورا ہوا, سب کا پورا ہوگا. ہدایت کا راستہ جو ہدایت کی راہ چلے گا وہ منزل کو پہنچا, وہ منزل کو پہنچے گا. جس نے ہدایت کا راستہ پکڑ لیا, اگر وہ منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو قرآن اور حدیث میں بشارتیں ہیں کہ قیامت میں اللہ ان کو ان کے ساتھ اٹھائے گا جو اس منزل کو پہنچے, جو ہدایت کی راہ پر منزل کو پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ان کے ساتھ سے اٹھائے گا جو ہدایت کی راہ پر چلا لیکن منزل کو نہیں پہنچا, اس سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا, وہ محروم نہیں گیا. قیامت پہ اللہ اسے انہی کے ساتھ حشر کرے. تو بھائیوں, ایک ہوا کا راستہ, ایک ہوا کا راستہ, ایک خدا کا راستہ. ہوا کا راستہ, خواہشات کا راستہ, گمراہی کا راستہ کہ نہ کسی کی خواہشیں پوری ہوئی نہ قیامت تک کسی کی خواہشیں. وہ حسرت کے ساتھ جاتا ہے دنیا سے. سکندر حسرت کے ساتھ گیا, آخر میں اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھ. تو شاعر نے لکھا ہے, لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا, پھر دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. کیا لایا تھا؟ ارے دنیا میں آیا کیا لایا؟ اور یہ سکندر اتنا بڑا فاتح دنیا سے جا رہا ہے, کیا لے گیا؟ پھر دونوں ہاتھ خالی. تو خالی ہاتھ آیا, خالی ہاتھ گیا. یہ مومن کی زندگی نہیں ہے. نہیں, مومن کچھ حاصل کرنے آیا ہے دنیا. وہ خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا, وہ کچھ لینے دنیا میں حاصل کرنے آیا ہے. بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے. وہ خدا کے راستے پر چلے گا, اللہ اسے منزل کو پہنچائے گا. منزل کو نہیں پہنچا, قیامت پہ اللہ منزل کو پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ سہایتا کرے گا. اسی خدا کی ہم دعا مانگتے ہیں روزانہ سورہ فاتحہ میں. وہ ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ نبیوں کا راستہ. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں وہ کرنا جو اللہ کو پسند ہے, وہ نہیں کرنا جو اللہ کو پسند نہیں. کیا کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, کیا نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کون بتائے گا اللہ کو کیا پسند ہے, اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ نبی بتائے گا. نبی بتائے گا.
عبادت ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھو، نبی کا طریقہ دیکھو. یہاں تک کہ شادی میں سواب شکرانہ میٹنگ، سواب شکرانہ اکثر سب کا ٹائم میں آنے والا ہے. اسلام میں نکاح بہت بڑی عبادت ہے. اسلام میں نکاح بہت بڑی عبادت ہے. میں نے امریکہ میں ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا دیکھو عیسائیوں میں جو شادی شدہ ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. عیسائیوں کے یہاں جو شادی شدہ ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. He cannot be a priest. If he is married, he can never be a priest. اور اگر شادی کر لے تو he loses his priesthood. If he marries, he loses his priesthood. اور اسلام میں امام کا شادی شدہ ہونا افضل ہے. دو امام ہیں، ایک شادی شدہ ایک شادی شدہ. کون سا امام افضل ہے؟ شادی شدہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بیک ڈور سے ضرورت نہیں پوری کر رہا ہے. اس کا فرینڈ ڈور کھلا ہوا ہے. خدا کا راستہ ہے یہ، خدا کا راستہ. اور ہوا کا کیا ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے. روزانہ قصے آتے رہتے ہیں. ہماری مجلس سے دوسروں کو ضرورت نہیں کہ اللہ نے ضرورت کو پورا کرنے کا منع نہیں کیا، طریقہ بتایا. ارے ضرورت پورا کرنے کو منع نہیں کیا، طریقہ بتایا. تو میں نے وہاں بیان میں کیا کہ your priest cannot marry, and if he marries, he loses his priesthood. And our priest has to be married. He has to be married. نہیں کیا ہے کرو. تو ضرورت روکی نہیں گئی، اسے پورا کرنے کا طریقہ بتایا یوں کرو. تو اسلام میں نکاح عبادت ہے. ایسے ہی ہر ضرورت کا پورا کرنا عبادت ہے اگر نبی کے طریقے سے پوری کی جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا، رسول اللہ کا. اسی کا نام دین، اسی کا نام اسلام. بھائیوں، اسے زندگی میں لانا ذمہ داری ہے ہماری کہ زندگی اس میں گزارو اور آگے چل کر دنیا کو اس پر لاؤ. خود اس کے آؤ، دنیا کو اس پر لاؤ. نبی کے طریقے پر دنیا کو لانا یہ نبی کا کام تھا. نبی کو بھیجتا ہی تھا اللہ اس لیے کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. نبی کو اللہ بھیجتا تھا اس لیے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. نبی آتے تھے اندھیروں سے نکالنے. اندھیرے کون سے اندھیرے؟ جہالت کا اندھیرا. جانتے نہیں زندگی کی ذمہ داری کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں جانتے. بڑے پڑھے لکھے دنیا والے، ان کو پوچھو کیا ذمہ داری ہے زندگی کی، نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ نبی بتایا ہے. تو نبی آتے اندھیروں سے نکالا. گناہوں کا اندھیرا، نافرمانیوں کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا. اس سے آتے تھے نکالنے نبی. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ اس کا کیا انتظام کیا اللہ نے؟ دیکھو یہ حج کا زمانہ ہے. لوگ جا رہے ہیں کعبۃ اللہ، لوگ جا رہے ہیں حضور کے روضے پر. حضور کا آخری حج، حضور کا آخری حج.
حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. حجۃ الوداع کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حجۃ الوداع. اس پہ حضور نے مینا کے میدان سے خطبہ کیا. مینا کا میدان جہاں ساری دنیا کے حاجی جمع ہوتے ہیں. پہاڑی سے کھڑے ہو کے حضور نے خطبہ کیا. مختصر بتاتا ہوں میں کہ حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ کون ہے سامنے؟ صحابہ نے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا آپ نے حق بھی ادا کیا، حق ادا کیا. تو حضور نے فرمایا اللہ تم گواہ ہے ان کی بات پر. پھر فرمایا میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا دوبارہ کام ہے. میں نے تم تک پہنچایا ہے، اب میں جا رہا ہوں، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. کیا میں نے پہنچا دیا، اب آگے پہنچانا تمہارا. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. زندگی کی ذمہ داری ہے اپنی زندگی میں دین لانا، اور زندگی کی ذمہ داری ہے دنیا کو دین کے راستے پر لانا. دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم، حضور کا. تو بھائیو یہ ساری محنت، یہ جتنی کارگزاری سنا رہے نا، 3 دن گئے، 10 دن گئے، چیلے میں گئے، ملکوں میں گئے، گشتوں میں گئے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ ہم بھی راستے پر آئیں اور امت کو بھی راستے پر لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے آخری بات، بس میں آگے آخری بات، اس کے لیے بھائیوں اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا، اپنے وقت کا ایک حصہ، اپنے وقت کا ایک حصہ، اپنی جان مال کا ایک حصہ. سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ. سب کچھ دنیا پر اگر لگائیں گے تو سکندر کی طرح جائیں گے. حسرت کی موت، حسرت. تو سب کو دنیا پر مت لگاؤ. ایک حصہ اپنی جان مال کا دین پر لگاؤ. ارے میرے بھائی کو ماہانہ تنخواہ ملتی نہیں. ارے بھائی ماہانہ تنخواہ ملتی نہیں تو تنخواہ کو کیسے خرچ کرنا پلاننگ کرتے نہیں کرتے؟ کاتب بولنا چاہیے. مہینہ بھر تنخواہ ملتی ہے، مہینے بھر کی تنخواہ ایک وقت ملتی نہیں، ایک وقت میں ملتی ہے. تو اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ مہینے بھر سے کیسا خرچہ کرنا. پہلا ہفتہ پیپر پاکٹ کر دیں، دوسرا ہفتہ کاپر پاکٹ کر دیں، تیسرا چوتھا ہفتہ پاپر پاکٹ. پیپر پاکٹ، کاپر پاکٹ اور پاپر. پاپر ہوتا پاپر رہنے کا نہیں. اب تو نا پیپر پاکٹ ہے، اب تو خالی یہ ہو گئے پلاسٹک کارڈ. اب تو خالی کیا ہو گئے؟ کریڈٹ کارڈ. بڑی ملتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ پورے مہینے میری ضرورتوں کو میں اس سے کیسے پورا کرنا. بھائی ارے بھائیو اپنے وقت کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میرے وقت کو میں کیسے لگانا. ارے مال زیادہ قیمتی ہے، وقت زیادہ قیمتی ہے. سکندر نے کہا میں سب دینے کے لیے تیار ہوں، پوری زندگی بھی نہیں، چند دن کہ میں وطن جا کے مر لوں تو کیا دینے تیار ہوں؟ پوری زندگی کی دولت. تو میں بھائیوں میں دس کرتا ہوں
کہ جس طرح ہم مال کے بارے میں ہوشیار رہیں. ہاؤ ٹو اسپینڈ دس. تو وقت کے بارے میں بھی ہوشیار ہو جاؤ کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دس. ہاؤ ٹو اسپینڈ مائی ٹائم, ہاؤ ٹو اسپینڈ مائی منی, وہ سب کر رہا ہے. In the way that in the end I save something. I need to spend my money in a way that in the end I save something. I save something. For what do you save? Future planning. Save something for unforeseen expenses. मालूम नहीं क्या क्या आने वाले हैं. घर कैसे रहने को तबियत खराब होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़े तो रहना जरूर में है. सब डॉक्टर अल्ताफ साहब किसने लिख दिया नहीं है, जहाँ कोई लगा लो. तो आदमी माल खर्च करने में कितना होशियार है कि वो सोचता है कि यहाँ इतना खर्च करना या नहीं करना, या इससे कम में काम पूरा करना, और एट द एंड कुछ बाकी रखना ताकि कोई जरूरत पेश आ जाए सडन तो मेरे पास कुछ नहीं. मेरे भाई अपने वक्त के बारे में कुछ सोचता नहीं है कि मेरा कहाँ लग रहा है, मेरा वक्त कहाँ लग रहा है. भाइयों, तबलीग में यही कहते हैं कि तुम जितने समझदार हो अपने माल के बारे में, अरे उतने ही समझदार कम से कम अपने वक्त के बारे में बन जाओ. जितने अपने माल के बारे में समझदार हो, कम से कम कितना अपने वक्त के बारे में समझदार हो जाओ कि मुझे कितना वक्त कहाँ लगाना है, जरूरतों पर कितना लगाना है, मकसद पर कितना है. तो मौलाना इलियास साहब ने एक सिंपल प्रोग्राम दिया. उन्होंने क्या सिंपल प्रोग्राम दिया कि 1/10 ऑफ योर टाइम, 1/10 उसे रिजर्व करो दीन के काम की. 1/10 रिजर्व करो दीन के काम की. और स्टूडेंट्स के लिए और भी कंसेशन, तो 1/10 नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हो करो, लेकिन इंशाअल्लाह ये तुम्हारा इस लाइन में आ जाना तुम्हें खुदा के रास्ते पर डाल देगा, और मंदिर को पहुंचे होने के साथ तुम्हें अल्लाह शामिल कर देगा. तो अल्लाह कबूल फरमाए. इसके लिए भाइयों रोजाना कुछ वक्त देना, रोजाना कुछ वक्त देना. अपनी मस्जिदों में या जहां आप जमा हो वहां सबके लिए 2.5 घंटे, स्टूडेंट्स के लिए तो जितना दे सकते हैं. बल्कि हम मशवरे वालों से कहते हैं कि पहले स्टूडेंट्स को उम्र लेकर उनको फारिग कर दो. मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, रोजाना मशवरा होता है. मशवरे में टीचिंग स्टाफ भी आता है और स्टूडेंट्स भी आते हैं. नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स सब आते हैं. पहले स्टूडेंट्स की उम्र लेते हैं. स्टूडेंट्स की उम्र जब पूरे हो जाते हैं तो जो जिम्मेदार होता है मशवरे का वो कहता है कि भाई आप तलबा फारिग हैं, जो जाना चाहें जा सकते हैं. जो जिम्मेदार मशवरे का होता है वो कहता है तो तलबा फारिग हैं, जो जा सकते हैं. फिर वो बाकी उम्र लेते हैं दूसरे. तो आप जितना दे सकते हो दो, लेकिन दो जरूर दो. ये जरूरत है. फिर रोजाना कुछ वक्त दो, माहाना कुछ वक्त दो. महीने के 3 दिन लगाओ. अगर किसी हफ्ते में आप किसी मजबूरी से 3 दिन नहीं जा सके तो जुमा के दिन का काम पूरा करके चले जाओ. तो 3 दिन हो जाएंगे तुम्हारे, जुमा का कुछ वक्त हो जाएगा, हफ्ता इकबाल हो जाएगा. और जो बात अभी कारगुजारी में आई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जब हफ्ता इतवार जो छुट्टी के दिन हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर वाले जमा होकर अपनी जगह बनाकर अपने इलाकों में जाकर मेहनत करते हैं. मुझे मेरे स्टूडेंट डेज याद आ गए. मेरे स्टूडेंट डेज
جبکہ میں اس طرح سے کرتا تھا کہ ہفتے کا اتوار کا جو وقت ہوتا تھا وہ ہم سب دوست مل کر سائیکلوں پہ، اس زمانے میں سائیکل ہی تھی، سائیکل رکھنے والا بھی بڑا آدمی وہ زمانے میں، آج بچہ بھی چلاتا نہیں، تو بولنا ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے ویٹرنری کالج، ایگریکلچرل ہاسپٹل، ویٹرنری ہاسپٹل، سائیکلوں پہ جاتے تھے. کوئی دور سینٹ جوسف کالج ادھر شانتی نگر کے پاس، ان کالجوں میں جا کے ہم بیٹھتے تھے. مسلم ہاسٹل یہاں اکثر صوبے کے طلبہ ہوتے تھے اور روٹی اور آملیٹ اماں کو بول کو گھر میں بنا دیتے اور روڈ پر سے لے کے جاتے تھے. دوپہر کو جاؤ بیٹھ کے کھا لیتے. تو ایک کتنا بڑا کام ہوگا اگر ہمارے نوجوان ہفتے اور اتوار کی قربانیاں دے کر وہ علاقوں میں جا کر محنت کریں، ملاقاتیں کریں، نئے نئے لوگوں کو سمجھائیں، ان کو لائیں اور ان کو دیکھو بھائی ہم جو ہے نا دوسروں کی کمائی ہے. ہم جو تبلیغ میں لگے ہیں وہ ہمیں دوسروں نے لگایا ہے. تو ہم کس کی کمائی؟ دوسروں کی. کس کی بھائی؟ جنہوں نے ہمیں لگایا، جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی کریں. ہماری کمائی کیا ہے؟ ہماری کمائی کیا ہے؟ تو جس طرح ہم مال کے بارے میں سوچ کر خرچ کرتے ہیں، ہمیں اپنے وقت کو بھی سوچ کر خرچ کرنا چاہیے. کہاں لگانا، کہاں لگانا. اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک راستہ بتایا ہے بزرگوں نے، ساری دنیا میں وہ چل گیا اور ساری دنیا کو اس سے نفع پہنچا. بجائے ایکسپیریمنٹس کرنے کے انسان وہ ہے جو دوسروں کے ایکسپیریمنٹ سے فائدہ اٹھائے. خود ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے اتنے نوح علیہ السلام کی 1000 سال کی زندگی نہیں ہے. ایکسپیریمنٹ کرتا کرتا مر جائے گا، اس لیے دوسروں کے ایکسپیریمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ. ایک طریقہ ساری دنیا میں چلا، ساری دنیا کو اس سے فائدہ ہوا، ساری دنیا چل رہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. ہمارے کے اجتماع میں ایک سو ایک ملکوں کے لوگ تھے. کہتے ہیں ایک سو، بہت سے ملک وہ تھے کہ جن کا نام بھی ہم نے نہیں جانتے. جغرافیہ میں بھی ان کا نام ملتا نہیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لیکن وہاں سے بھی لوگ آ گئے. وہاں تک بات پہنچ گئی، وہاں تک بات پہنچ گئی، تشکیل پہنچ گئی، ان کو اڑا کے لے گئے. کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں قبضے والے نہ گئے ہوں. انشاءاللہ اگر چاند پر آدمی ملے تو وہاں نہیں جائیں گے. ہاں وہاں نہیں جائیں گے مٹی اٹھانے، مٹی سمجھ لے کرانے نہیں جائیں گے. ہاں اگر وہاں انسان ملے تو جائیں گے. اس کے لیے بھائی نیت کرو، ارادے کرو. ایک یہ نیت کرو کہ کورس کمپلیٹ کر کے کہیں بھی جوائن کرنے سے پہلے 4 مہینے لگیں گے. کورس پورا ہوا پہلے 4 مہینے لگے. جوائن کر لو، ان سے وقت لے لو 4 مہینے کا. ان کو کہہ دو کہ ایک میرا ایک کورس ہے، اسپرچل کورس. کیسا کورس؟ اسپرچل کورس. میں 4 مہینے کا کتنے آگے جوائن کرو. نہ مانے تو کوئی بات نہیں، کہیں اور نہیں جائے گا. جو راضی ہو جائے اس کے ہم جوائن کر لو، اور نہیں راضی ہو 4 مہینے لگا کے آگے جوائن کرو. تو کورس پورا کر کے 4 مہینے لگو. پھر سال کے درمیان میں جتنی چھٹی ملی لگو. پھر مہینے کے 3 دن لگو. ایک پروگرام ہے اور زندگی بھی میں نے آسانی کر دی کہ جمعہ کے دن اگر جا نہیں سکو پورا تو اپنے کام کے بعد جو کام ہے وہ کر کے پورا جا کے ڈیوٹی ہو جاؤ. اور روزانہ جتنا دے سکتے.
اور یہ ہفتہ ایک بار اس کا فائدہ اٹھاؤ. تو بھائی کریں گے نا سر کیا تشکیل. ایک تو یہ دیکھ لو کہ اب تک جو 4 مہینے نہیں لگے بھول کر غلطی سے جوائن ہوئے جاب میں ترتیب دے کر انشاءاللہ تو واپس چینل اپلائی کر کے اپنے انشاء کو راضی کر کے اس سے پہلے اللہ سے مانگ کر جوائن ہو گئے یا پھر پروگرام جوائن ہو گئے تو کھڑے جاؤ کھڑے جاؤ. یہ سال کا تو ابھی 6 مہینے ہی نا. یہ 6 مہینے پورے باقی ہیں اور بھائی پورے 6 مہینے باقی ہیں. یہ کچھ اور آدھو آدھو دیکھو ذرا ساتھ سوچ رہے ہیں بڑے ہوں ترتیب دے اور ماشاءاللہ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اپنے ماشاءاللہ ساتھی کو اپنے ذمہ دار ساتھی سے معلوم بھی کریں اور وہ جی ہاں یہ نہیں کہتے کہ آپ جاب چھوڑ کے چلے جائیں اتنا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کی ترتیب دے کر ریچارج سے اپلائی کر اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ اللہ سے مانگیں قبول کروائیں آسان اور اس سال میں جی ماشاءاللہ ہے تو اس میں تو اتنا نہیں کریں گے ساتھی جی ماشاءاللہ پلیز بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. اچھا بہت سارے ایسے ساتھی بھی اس میں 4 مہینے اور چلا کس طرح رات کو اوپر 4 مہینے چلا کس طرح ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ تو اکثر لگا ہے ماشاءاللہ اللہ قبول کر ایسے نہیں کرتے جو 4 مہینے لگا چکے ہیں انشاءاللہ یہ دن کا ابھی بہت تقریباً 4 جماعتیں باہر جا کر ہیں مردوں کی 3 جماعتیں اور مسئلہ کی 4 جماعتیں جا کر ہیں اس سال اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 مہینے یا جو باہر 4 مہینے کے لیے کون جائے نظر لوگ اس سال ہمت کرو بیرون بیرون کے لیے 4 مہینے اور مذکورات کے ساتھ جا رہے ہیں 2 مہینے 2 مہینے ماشاءاللہ اور جماعت بنائے ماشاءاللہ ہر مرکز سے دے 2-4 جماعتیں ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ اور ادھر سے نہیں کھڑے پیچھے سے نہیں ماشاءاللہ ایک ساتھ کھڑے ماشاءاللہ اور سوچو ایک ساتھ ماشاءاللہ جی اور اللہ قبول فرمائے بیٹھ جائیں انشاءاللہ. آئیے اپنے اپنے جو حلقوں میں نام دکھائیں یا مرکزوں میں نام دکھائیں. نام درج کرنے کے بعد جیسے بات درج کی گئی تھی کہ بھی لسٹ بنانا ہر مسجد کی ہر حلقے کی جو 4 مہینے چلا لباس لگا چکے ہیں اور انہی میں سے تشکیل جماعت بنانا اور ہمارے بہت سارے ساتھی الحمدللہ کام سے معلوم ڈاکٹر الطاف شفا ہاسپٹل تو ان کی جا کر ان پر تشکیل کر کے اپنی جماعتیں بنا کر لے جانا یہ ایک کام. اور یہ طلباء کو یہ ماشاءاللہ پورے سافٹ ویئر والے اور پروفیشنل حضرات اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے محلوں میں طلباء کی جماعت ساتھ لے جانا طلباء کو جو ہے ساتھ میں لے جانا. کم و بیش وقت کے لیے ہم 10 وقت لگاتے ہیں اگر نہیں ملا اس وقت اور وقت ملتا ہے کم و بیش وقت اس وقت اپنی جماعتیں بنائیں طلباء کو ساتھ لے جائیں ہے کہ انشاءاللہ. اچھا میں ہمارا انشاءاللہ آئندہ مشورہ ہے 16 جولائی کو ہوگا انشاءاللہ. آئندہ مشورہ ماہانہ مشورہ کہاں ہو بھائی بہت زیادہ والے لیں گے جی یہ زون میں ضرورت رہتا ہے کہ ماشاءاللہ تو ہوگا گورنمنٹ زون. اس سے پہلے الحمدللہ جو 4 بلاک میں ہوا تھا سلطان شاہ مزمل ہے کون لیں گے مزمل جی اور ٹھیک ہے انشاءاللہ مزمل کر لیں گے انشاءاللہ. میں حضور ذمہ دار ہے ٹھیک ہے حضور ذمہ دار ہے انشاءاللہ مزمل انشاءاللہ آپ کا مشورہ کر کے بھی جو منگل کے سناتے کہاں کرنے والے ہیں تاکہ وہ بات انشاءاللہ بتائیں گے. اور جو کارنامے مرتب کر کے انشاءاللہ جو ساتھی ہیں پورے 4 دونوں کی کارنامے مرتب کر لیں انشاءاللہ جو ہے منگل کے دن اور کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں انشاءاللہ. ابھی دعا ہوگی دعا کے بعد یہ ساتھی الحمدللہ جو کھانا کھانے سے باہر بن رہے ہیں دیکھیے یہ حصے میں جی جی. اور بزرگی کے جتنے احباب ہیں ماشاءاللہ ذمہ دار ساتھی ان نیچے کی خدمت میں کرتے ہیں کوئی نہ اگر یہ ساتھی ہیں تو انشاءاللہ بزرگی کے ساتھ خدمت کریں گے. باقی ساتھی انشاءاللہ کھانا کھا کر واپس جائیں گے. We gathered, we discussed, we did not discuss. We are going to execute what we have heard now. کہ جا کر سو جانا نہیں ہم سونے نہیں آئے ہم سلانے نہیں جاگنے اور جگانے آئے کریں گے انشاءاللہ. اور جو پیرامیڈیکل احباب جو بیٹھ کر 8 ساتھی بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے وہ ہمارے لیے محروم طلباء میں محنت کرنے والے وہ اور کوئی ٹیچنگ فیکلٹی کے اور پی ایچ ڈی کے احباب آئی ایس سی کے وہ ساتھی سامنے آ جائیں انشاءاللہ. اس کے بعد چھٹی اور کوئی یہ ساتھی ہے مسافر کرنے کی فکر نہ کرے. ہمارے ساتھی بھی کھانا کھلانے کی فکر کرے کھانے کی فکر اور کھلانے کی فکر. اس وقت یہ ساتھی سامنے نہ آئے دعا کے بعد یہ ماشاءاللہ ذمہ دار ساتھی ہمارے اپنے کے پوچھے جائیں کھلائیں اور کھانے کے لیے جائیں. اللہ یہ کہ جن کو بلایا جائے گا قریب میں
पैरामेडिकल जो माशाल्लाह बेटर फिगर करे थे राइट सेंसेस ऑफ फार्मेसी के और जो टीचिंग फैकल्टी को यहाँ अब आए हो कॉलेज स्टूडेंट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स और स्टडी वाले नीचे चले गए चले गए खिलाने के लिए और साथी वो तो नीचे जाओ दरुद शरीफ या अव्वल अव्वलीन या आखिर आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या सय्यिदना या मौलाना या गायत रहमतिना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या हन्नान या मन्नान या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलालि वल इकराम या ज़ल जूदि वल करम या ज़ल जूदि वल करम या ज़ल मन्नि वल अताइ वल ihsan Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhab al-akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin ya Allah हमारे गुनाहों को माफ कर हमारी खताया से दरगुजर फरमा तेरे कमजोर बंदे हैं तेरे ज़ईफ बंदे हैं तेरे आजिज़ नातवा बंदे हैं कभी नफ्स बहकाता है कभी शैतान बहकाता है अल्लाह नफ्स और शैतान के बहकावे में मांगे माहौल के बहाव में मांगे हमने तेरे हुक्म तोड़े तेरे नबी के तरीके छोड़े सबका पैर कसूरवार है अल्लाह माफ फरमा तूने माफी मांगने का हुक्म दिया है तूने माफ करने का वादा फरमाया है तेरे हुक्म पर तुझसे माफी का मांगते हैं तेरे वादे का यकीन करते हैं कि तू जरूर माफ करने वाला है अल्लाह हमें माफ फरमा दे पूरी उम्मत को माफ कर दे पूरी उम्मत को माफ कर दे पूरी उम्मत को माफ कर दे उम्मत पर अपनी रहमत की चादर डाल दे उम्मत पर अपनी रहमत की चादर डाल दे उम्मत पर अपने रहमत की चादर डाल दे परेशान आलम की परेशानियां दूर फरमा दे परेशान आलम की परेशानियां दूर फरमा दे मफरूज़ीन के फर्जों की अदायगी की गैर से सुन कर पैदा फरमा अल्लाह बीमारों को सेहत नसीब फरमा हे अल्लाह परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा हे अल्लाह दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा दुनिया और आखिरत की इज्जत और सुरखरुई नसीब फरमा दारैन की आफियत मुक़द्दर फरमा अफ़ू का आफियत का यूसुफ का सहूलत का करम का रहम का मामला फरमा हे करीम करम फरमा हे रहीम रहम फरमा मोहसिन एहसान फरमा अल्लाह हमारी हाजतों और ज़रूरतों को जो हमसे ज़्यादा जानता है दुनिया की हाजतें भी पूरी फरमा आखिरत की हाजतें भी पूरी फरमा दुनिया की ज़रूरतें भी पूरी फरमा आखिरत की ज़रूरतें भी पूरी फरमा अल्लाह अपने वक्त पर उसके खातिमा नसीब फरमा सूए खातिमा से हिफाजत फरमा हमारी दुआओं को अपने तरफ से कबूल फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम